خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ الفرقان Study Center۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ محترم حاضرین اور خواتین ملت اسلامیہ، پچھلے کچھ دروس سے ہم اور آپ امہات المؤمنین کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں سن رہے ہیں، اور امہات المؤمنین میں سے 3 ماؤں کا تذکرہ، یعنی ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد اور حضرت سودا بنت زمعہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہن کا تذکرہ آ چکا ہے۔ آج کے درس میں آپ لوگوں کی خدمت میں حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی جائیں گی۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا یہ خلیفہ دوم امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کی کنیت ابو حفص انہی کی طرف نسبت کر کے، یعنی حضرت حفصہ کی طرف نسبت کر کے انہوں نے اپنی کنیت ابو حفص رکھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لقب تھا وہ فاروق تھا، اور سب سے پہلے امیر المؤمنین کے لقب سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا گیا، یعنی سب سے پہلے امیر المؤمنین، مؤمنوں کے امیر، مؤمنین کے امیر جنہیں کہا گیا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو انہی کی صاحبزادی کا تذکرہ ہے آج کے درس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گویا کی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ سسر ہوئے، تو 2 خلفاء کوئی اعزاز حاصل ہوا، یعنی خلفاء راشدین، خلفاء اربع جو حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر بن خطاب ہیں، عثمان بن عفان ہیں، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ چاروں جو خلفاء ہیں، ان میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سسر ہیں اور 2 داماد ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ سسر ہوئے رشتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہوئے۔
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو حضرت حفصہ بنت عمر ہیں، یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی اولاد تھی. یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑی بیٹی تھی ان کی، اور حفصہ کی والدہ محترمہ یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں، ان کا نام زینب بنت مزعون ہے. ان کا نام زینب بنت مزعون ہے. حضرت زینب بنت مزعون، ان کے بھائی ایک ہیں صحابی رسول میں سے عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ. عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑی جلیل القدر صحابی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت کرتے تھے ان سے. عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پاس تشریف لائے اور عثمان بن مزعون کے سر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا. ان کو یہ اعزاز حاصل ہے. اور عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ جب دفن کیے گئے قبر میں، تو نشان کے طور پر، پہچان کے طور پر ان کے قبر کے سامنے ایک پتھر رکھ دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے رکھا تاکہ پہچان ہو جائے کہ یہ عثمان بن مزعون کی قبر ہے. تو بڑی محبت کرتے تھے. کن سے؟ عثمان بن مزعون سے. عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں ہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں ہیں. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام زینب بنت مزعون ہے، ان کے ماموں کا نام عثمان بنت مزعون ہے. اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو حقیقی بھائی تھے. ایک کا نام عبداللہ بن عمر اور دوسرے کا نام عبد الرحمن بن عمر تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے. بہت بہادر اور دانا انسان تھے، عقل مند انسان تھے. اسلامی ماحول میں انہوں نے پرورش پائی اور ہجرت سے 10 سال پہلے مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے. ہجرت کرنے سے 10 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے اور اپنے والدین کے ساتھ، باپ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے. تو اس طرح سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق باتیں ملتی ہیں. حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شادی حضرت خنیس بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی. حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شادی نبی صلی اللہ، کیونکہ بات پہلے بتائی جا چکی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج میں، تمام بیویوں میں صرف حضرت عائشہ ہی کنواری تھی اور ان کے علاوہ بیوائیں تھیں. تو حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شادی صحابی رسول حضرت خنیس بن حذافہ السہمی سے ہوئی تھی. یہ بھی بڑی جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے بہادر صحابی تھے. یہ حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کیا. ایک مرتبہ حبشہ کی جانب انہوں نے ہجرت کی
حبشہ کی جانب ہجرت کی، دوسری مرتبہ مدینہ منورہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی، دو مرتبہ ان کو ہجرت کا شرف حاصل ہوا۔ جب مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت حفصہ تھی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ان کے اہل و عیال تھے، اور کچھ افراد کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف۔ حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کب ہوئی؟ ان کے پہلے شوہر کی، یعنی حفصہ بنت عمر کی پہلے شوہر کی وفات کب ہوئی؟ اس بارے میں دو تین باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ان کی وفات غزوہ بدر کے بعد ہوئی، یعنی غزوہ بدر، جنگ بدر میں یہ شریک ہوئے اور زخمی ہو گئے تھے، تو اسی وجہ سے، زخم کی وجہ سے اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اور دوسری بات اس میں یہ ملتی ہے کہ غزوہ بدر نہیں بلکہ غزوہ احد میں یہ شریک ہوئے تھے، اور غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، لیکن غزوہ احد میں یہ زخمی ہوئے تھے اور اس کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ تو اللہ عالم بالصواب، کب ان کی وفات ہوئی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے بہتر، لیکن یہ ان کی تاریخ ہے۔ حضرت خنیس بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون ہیں؟ یہ حضرت حفصہ بنت عمر کے پہلے شوہر ہیں۔ جب ان کی وفات ہو جاتی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ان کی بیٹی اپنے پہلے خاوند کی وفات کے بعد بڑی غمزدہ رہتی ہیں، اور وہ اپنے عمر کے صرف 19ویں سال میں، ابھی حفصہ بنت عمر کی صرف 19 سال ہوئی تھی، اسی میں وہ بیوہ ہو گئی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی غمزدہ بیٹی کو دیکھا تو ان کو بھی کافی غم لاحق ہوا۔ ان کی بیٹی ہی ظاہر سی بات ہے، وہ کسی صالح اور نیک آدمی کی تلاش میں نکلے گھر سے تاکہ اپنی بیٹی سے وہ رشتہ کروا دیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان بن عفان کا انتخاب کیا۔ حضرت عثمان بن عفان خلیفہ ثالث، یعنی تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں جو تھی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد، یعنی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد، عمر بن خطاب نے عثمان بن عفان کے پاس اپنی بیٹی کا رشتہ بھیجا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے بات چیت کی، شادی کے متعلق بات ہوئی، تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ گمان کرتے تھے کہ شاید وہ اس رشتہ کو قبول کر لیں گے اور اس طرح سے ان کی بیٹی دوبارہ خوشحالی اور خوشگواری والی زندگی میں آ جائیں گے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے کچھ دن سوچنے کی مہلت دیجیے، اچھی طرح غور و فکر کرنے کے بعد میں جواب دوں گا آپ کو۔ چند دن بیت گئے، کچھ دن بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو انہیں دیکھ کر کے وہ خوش ہو گئے، عمر بن خطاب خوش ہو گئے کہ شاید رشتے کی قبولیت کی گھڑی آ گئی ہے۔ تو عثمان بن عفان نے کہا کہ میں ابھی شادی نہیں کروں گا۔ اس وقت عثمان بن عفان نے کہا کہ میں ابھی شادی نہیں کروں گا، یا پھر عثمان بن عفان نے یہ کہا کہ مجھے کسی عورت کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں، ابھی من نہیں ہے۔ انہوں نے ایسی بات کی، دوسری روایت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہاں سے امید ہارتے ہوئے، امید چھوڑتے ہوئے، پھر ان کی نظر پڑی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مخلص، جانثار، وفادار اور جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ
ان سے بڑھ کر کوئی اور صالح مرد ہماری نظر میں نہیں ہو سکتا کوئی. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جبکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہونے کا بھی اعزاز حاصل تھا، اور انہوں نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی، اور ان کے فضائل مناقب بہت سارے ہیں، انسانی معاشرے میں مثال نہیں ملتی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوچ کر کے بڑے خوش ہوئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شرافت اور حسن اخلاق کی بنا پر وہ مشہور تھے، معروف تھے، اور اپنی بیٹی کے لیے اس سے مناسب رشتہ نہیں مل سکتا ہے. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عمر بن خطاب آتے ہیں رشتہ لے کر کے. تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ اس بات کا تذکرہ کر دیا تھا کہ حفصہ بنت عمر سے وہ نکاح کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کریں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے، تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ خاموش رہے. جب رشتے کی بات ہوئی تو تھوڑی دیر تک خاموش ہوئے. اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھ لیا کہ یہ بھی رشتہ قبول کرنا نہیں چاہتے ہیں، یہ رشتہ قبول کرنا نہیں چاہتے. وہاں سے اٹھ کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آ گئے، رنجیدہ ہو گئے، اور اٹھ کر کے چل دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شکایت کریں جا کر کے. جواب کیوں نہیں دیے اس بات کے لیے، یعنی اس کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں جا کر کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت سنی تو ان کو بڑا تسلی بخش جواب دیا کہ تیری بیٹی کی شادی عثمان سے افضل شخصیت سے ہوگی، بہترین شخص سے ہوگی، اور عثمان کی شادی تیری بیٹی سے افضل خاتون کے ساتھ ہوگی. یہ جواب سن کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش ہو گئے، سارا غم ہلکا ہو گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنا تھی کہ عثمان سے بہتر شوہر، ابو بکر سے بہتر شوہر تمہیں دیا جائے گا، تمہاری بیٹی کے لیے وہ منتخب کیا جائے گا، انتخاب عمل میں آئے گا. تو یہ خوشخبری سن کر کے انہوں نے اپنا غم ہلکا کیا. یہاں پر دیکھیے والدین کے لیے اہم ترین معاملہ اپنی اولاد کی شادیوں کی ذمہ داری نبھانا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے تھے، گویا کہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے، والدین کے لیے یہ سبق ہے کہ اپنی بیٹی کا جب وہ رشتہ کریں تو پھر معاشرے میں جو نیک ہوں، صالح ہوں، دین پر عمل کرنے والا ہوں، ان کا انتخاب کرنا چاہیے، نہ کہ دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر کے نیکی اور صالحیت کو ایک الگ جگہ پر رکھ کر کے پس پشت ڈال کر کے انتخاب کیا جائے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا، کیونکہ ان سے بہتر کوئی شخص نہیں امت میں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو گئے، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مل گئی ان کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، حفصہ بنت عمر سے خود نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملاقات کیے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور کہنے لگے کہ آپ نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کے رشتے کی پیشکش کی تھی، یعنی حفصہ سے نکاح کرنا چاہتے تھے، اور آپ نے مجھے نکاح کرنے کے لیے کہا، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو آپ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے. حالانکہ میں ناراض نہیں ہوا تھا،
میں ناراض نہیں ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے جواب نہیں دیا تھا، اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنا چاہتے تھے، اور یہ راز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ راز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صرف جانتے تھے، اور یہ راز ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ نبی نے حکم نہیں دیا تھا۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ہاں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نہ کرتے تو میں یہ رشتہ قبول کر لیتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کرنے کے بعد بہت سارے فوائد ذکر کیے ہیں، مسائل ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو انہوں نے یہ لکھی ہے کہ انسان اپنی بیٹی کے رشتے کی کسی ایسے شخص کو پیشکش کر سکتا ہے، کسی ایسے شخص کے سامنے رشتے کا تذکرہ کر سکتا ہے جسے وہ نیک اور مناسب سمجھتا ہو، اور ایسا کرنا اس کے لیے شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں کہ انسان اپنی بیٹی یا بہن وغیرہ کے رشتے کے لیے شادی شدہ مرد کے سامنے رشتے کی بات کرے، جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ کے رشتے کی پیشکش کی، حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شادی شدہ تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سسر تھے اس وقت۔ تو یہ بات بھی معلوم ہوئی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ باپ اپنی بیوہ یا کنواری بیٹی کی رشتے کی کسی مناسب جگہ بات کرنے کا شرعاً حق رکھتا ہے۔ یہ باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی بیٹی کی رشتے کی بات وہ شرعی طور پر حق رکھتا ہے کہ کہیں تذکرہ کرے، وہ ڈھونڈے۔ اسی طرح سے باپ اپنی بیوہ بیٹی کی شادی کی بات اس کے ساتھ مشورہ کیے بغیر کر سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ باپ کو پتا ہو کہ بیٹی اس رشتے کو ناپسند نہیں کرے گی، ورنہ بیوہ سے اجازت طلب کرنا، اور بیوہ جب منہ سے اجازت دے دے گی اس کے بعد وہ رشتہ قبول ہوگا، وہ رشتہ منظور ہوگا، جبکہ کنواری کے لیے کیا ہے؟ خاموشی ہی رضامندی ہے، خاموشی ہی رضامندی ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث پر غور کیجئے تو ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی کسی عورت سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو چھوٹے کو وہاں رشتہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے، اگرچہ شرعاً اس کی کوئی ممانعت نہیں، حرام نہیں ہے، ایسا کر سکتا ہے، لیکن یہ ادب کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنا چاہتے تھے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں مداخلت نہیں کی، دخل اندازی نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، جب بڑا نکاح کرنا چاہے تو چھوٹا پیچھے ہٹے، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ چیز ہونا چاہیے، لیکن یہ چیز حرام نہیں، کر سکتا ہے، ایسا کوئی کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ چنانچہ سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 ہجری کو ہوئی، 3 ہجری کو ہجرت کے تیسرے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گھر میں آباد کیا اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی، 20 سال تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم حق مہر ادا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ بنت عمر کو جو مہر کے طور پر دیا تھا وہ 400 درہم تھے۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ پر احسان عظیم کیا، بڑا احسان کیا رشتہ داری کو قائم کر کے۔ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب زوجیت میں آ جاتی ہیں۔ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب زوجیت میں آ جاتی ہیں تو یہ چوتھی جوزہ بنتی ہیں۔ پہلی زوجہ حضرت خدیجہ ہیں، دوسری سودا بنت زمعہ ہیں، تیسری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور چوتھی یہ حضرت حفصہ
بنت عمر ہیں. حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا مزاج جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا ملتا جلتا تھا. جب ایک زمانہ بیت گیا، دیگر ازواج بھی آ گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں، تو دو گروپ میں ازواج مطہرات بٹ گئی تھیں. ایک گروپ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، سودا بنت زمعہ ہیں، اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ چار خواتین ایک طرف اور بقیہ دیگر خواتین، دیگر ازواج ایک طرف. لیکن گروپ میں بٹنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کی مزاج آپس میں ملتی جلتی تھی. منافرت، آپس میں نفرت کرنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے سے حسد رکھنا، ایسا مقصد نہیں تھا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اور میٹھی چیز بہت پسند تھی. جب آپ عصر کی نماز سے فارغ ہوتے تو ایک کے بعد ایک تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے، ان کے حال احوال دریافت کرتے، خیر و خیریت پوچھتے. حضرت حفصہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تو کچھ زیادہ دیر تک ٹھہرتے. وجہ یہ تھی کہ وہاں جا کر کے شہد پیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے دیر ہو جاتی تھی. تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات گوارا نہیں ہوتی تھی، ناگوار گزرتی تھی کہ وہاں پر زیادہ دیر تک ٹھہریں. چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک منصوبہ بندی کیا. منصوبہ بندی یہ کی، انہوں نے تمام ازواج سے انہوں نے کہا تھا، سودا بنت زمعہ سے اور دیگر ازواج سے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں تو ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج یہ کہیں گے کہ آپ نے کیا کھائی ہے، کہ ایک ناگوار بو آ رہی ہے، ناگوار سی مہک آ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے سودا بنت زمعہ کے ہاں تو انہوں نے ویسے ہی کہا. اس کے بعد حضرت عائشہ کے پاس تو انہوں نے ویسے ہی کہا. پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے. حضرت حفصہ نے معمول کے مطابق شہد پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو لینے سے منع کر دیا، انکار کر دیا، شہد کے پینے سے منع کر دیا. کیونکہ شہد کے اندر جو مکھی ہوتی ہے وہ ایک قسم کے پودے پر وہ مکھی بیٹھتی ہے اور اسی کا رس چوسا ہوا ہوتا ہے، تو ایک بو آتی ہے اس میں، تو اسی بو کا تذکرہ ہو رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر منع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کر دیا، پھر ایک طرح سے قرآن مجید کے اندر جو اسلوب بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پر حرام کر لیا. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ نے اس چیز کو اپنے آپ پر کیوں حرام کر لیا ہے جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. تو اس طرح سے جب بات آئی تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا کہ یہ جو منصوبہ بندی ہے یہ راز ہم لوگ رکھیں گے آپس میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ ایسا ایسا ہوا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی. چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سیدہ سودا کو یہ کہنا کہ خاموش رہنا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصوبہ بندی کے بارے میں کوئی بات نہیں بتاؤ گی، وہ اس لیے تھا کہ خدشہ تھا کہ جو سیدہ حفصہ کے خلاف منصوبہ بندی کی گئی ہے وہ راز افشا ہو جائے گا، راز ظاہر ہو جائے گا، راز ظاہر ہو جائے گی، اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد
پیتے تھے، شہد نوش کرتے تھے. اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، ہر کسی کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت حفصہ کو بھی آزمایا ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زندگی میں ایک طلاق دے دی تھی. ایک طلاق دے دی تھی حضرت حفصہ کو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک طلاق دے دیا تھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کر لیا. وجہ یہ تھی کہ حضرت حفصہ کے پاس ایک راز تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز کی بات بتلائی تھی اور انہوں نے اس راز کو ظاہر کر دیا تھا. تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کی بات جب انہیں بتلائی تھی اور بتلایا تھا کسی کو یہ بات نہیں معلوم ہونی چاہیے، اور جب وہ راز انہوں نے ظاہر کر دیا اپنی دوسری سوکھنوں کے پاس، دوسری سہیلیوں کے پاس جا کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس، تو جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ بنت عمر کو طلاق دے دیا، ایک طلاق دے دیا. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حفصہ کے پاس وہ تشریف لے گئے. عمر بن خطاب وہ رو رہی تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی. انہوں نے فرمایا کہ کیوں رو رہی ہے؟ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ طلاق دی ہے اور میری وجہ سے رجوع کر لیا ہے، یعنی دوبارہ زوجیت میں لے لیا، اور اگر دوسری مرتبہ تجھے طلاق دی تو میں کبھی تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا، میں کبھی تمہارے ساتھ بات نہیں کروں گا. اس حدیث کو دیکھیے کہ عورت کو گھریلو زندگی میں ایسا طرز عمل اختیار نہیں کرنے چاہیے جس کی وجہ سے خاوند اس کو طلاق دینے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ راز جو ہے، شوہر کے جو راز ہیں اس کو راز میں رکھنا چاہیے. جب شوہر منع کر دیں کہ کسی سے اس بات کا تذکرہ نہ کریں تو نہیں کرنا ہے، چاہے وہ چھوٹی بات کیوں نہ ہو. خواتین کے اندر عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کے راز کو وہ اپنی سہیلیوں میں تذکرہ کرتی ہیں یا پھر اپنے میکے میں جا کر کے تذکرہ کرتی ہیں، تو یہ غلط بات ہے. اس حدیث میں یہ معلوم ہوتا ہے. چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دیا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ کہا تھا، فرمایا تھا کہ یہ جو حفصہ بنت عمر ہیں یہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والی ہیں، راتوں کو قیام کرنے والی ہیں اور آخرت میں بھی آپ کی یہ بیوی رہیں گی، جنت میں بھی آپ کی یہ بیوی رہیں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کر لیا. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیک عمل اعمال صالحہ یہ سفارش کی وجہ بنتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام سفارش لے کر کے جو آئے کہ آپ اپنی زوجیت میں انہیں دوبارہ لے لیجئے، کیونکہ یہ بہت زیادہ نیک اور پرہیزگار خاتون ہیں، روزہ رکھنے والی ہیں، دن کو روزہ رکھتی ہیں، رات کو قیام کرتی ہیں، رات کو نماز پڑھتی ہیں، تو اعمال صالحہ کا یہ فائدہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائے کہ یہ آپ کی آخرت میں بھی بیوی رہیں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجیت میں دوبارہ ان کو لے لیا. حفصہ بنت عمر اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ایک مرتبہ ان دونوں کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ایک روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات نے
خرچے اور نان نفقے کے بارے میں بڑھانے کا مطالبہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے ایلا کر لیا. ایلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یا پھر یہ بھی بات آتی ہے کہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان بحث و مباحثے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایلا اختیار کر لیا تھا. 1 مہینے تک 29 دن تک تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیحدگی اختیار کر لیا تھا. اور چنانچہ وہ بات بھی ملتی ہے کہ ازواج مطہرات نے جب خرچہ بڑھانے کے لیے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایلا اختیار کر لیا تھا. تو پورے مدینے میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دیا ہے, ساری بیویوں کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا ہے, چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے. تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی میں لیٹے ہوئے ہیں اور چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو کے اوپر ہیں, آپ کے پہلو کے اوپر چٹائی کے نشانات ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العالمین کے دشمن قیصر و کسریٰ یعنی روم اور ایران کے جو بادشاہ ہیں یہ کتنے شاہانہ طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں, اور آپ افضل الانبیاء ہیں, نبیوں میں تمام نبیوں میں سب سے افضل ہیں, آپ خاتم النبیین ہیں, آپ اس طرح سے آرام, اتنی تکلیف کے ساتھ آپ آرام کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے, ان کے لیے دنیا کی زندگی ہے اور ہمارے لیے آخرت کی زندگی ہے. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب گئے تھے مسجد میں تو مقصد کیا تھا, پوچھنا یہ مقصد تھا کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا ہے, طلاق دے دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں. تب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر بلند کی اللہ اکبر کہہ کر کے, کیونکہ خوشی کی بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو چھوڑا نہیں, محض یہ افواہ پھیلایا گیا ہے, محض یہ افواہ پھیلایا گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجیت, اپنی ازواج مطہرات سے ایلا اختیار کیا تھا. ایلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علیحدگی اختیار کر لینا ایک مدت تک کے لیے, ایک مقررہ مدت تک کے لیے. حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو اگر ہم اور آپ دیکھیں تو ان کی زندگی میں ایک اہم بات یہ ملتی ہے کہ قرآن مجید کا جو نسخہ تھا, چونکہ شروع میں قرآن مجید ایک نسخے میں موجود نہیں تھا, کتابی شکل میں قرآن مجید موجود نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کرنے کے بعد عمر فاروق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا. تو جب مرتدین کے خلاف, یعنی جو لوگ مرتد ہو گئے تھے, جب جنگ ہوئی تو اس میں بہت سارے حفاظ شہید کر دیے گئے تھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خدشہ لاحق ہوا, ایسے ہی اگر حفاظ جو لوگ حفظ کیے ہوئے ہیں, جن کو قرآن مجید پورا یاد ہے, اگر وہ ایسے ہی شہید ہوتے جائیں, ضائع ہو جائیں, تو قرآن کا جو حصہ ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا. اس لیے انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن مجید کو ایک جگہ میں جمع کرنے کا حکم دیا. حضرت زید بن ثابت کو, یہ خود کاتبین وحی میں سے ہیں. حضرت زید بن ثابت کون ہیں؟ وحی لکھنے والوں میں سے ہیں, وحی لکھا کرتے تھے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھ پر یہ ذمہ داری جو دی گئی تھی, اگر مجھے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی ذمہ داری دیتے تو پہاڑ کو میں کاٹ کاٹ کر کے لے جاتا, لیکن یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے قرآن کو جمع کرنا.
شریعت کو جمع کرنا ہے، شریعت کو جمع کرنا ہے گویا کی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ امیر المؤمنین کا حکم تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم تھا، اس وجہ سے ہم نے یہ ذمہ داری اٹھائی، ہم نے یہ ذمہ داری اٹھائی. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب وفات پا گئے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے دور میں ایک صحیفے میں لکھا ہوا قرآن، یعنی ایک صحیفہ موجود تھا، کتابی شکل میں قرآن موجود تھا، لکھ دیا گیا تھا، وہ جو نسخہ تھا، وہ صحیفہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے دے دیا تھا اپنے انتقال کرنے سے پہلے، انتقال ہونے سے پہلے. جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اس نسخے کو، قرآن کے اس نسخے کو کن کے پاس دیا تھا؟ اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس، جو کہ امہات المؤمنین میں سے تھی. پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خط لکھا کہ آپ ہمیں وہ نسخہ دے دیجئے، وہ کتاب، اصل کتاب دے دیجئے، پھر اس کتاب سے ہم کئی کتاب لکھوائیں گے اور جگہ جگہ بھیجوا دیں گے، پھر اصل جو نسخہ ہوگا، اصل جو ہارڈ کاپی ہوگی، آپ کو لوٹا دیا جائے گا. انہوں نے ویسا ہی کیا وعدے کے مطابق. پھر سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مروان بن حکم نے، ان کا جب دور آیا، انہوں نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ مجھے وہ نسخہ دے دیجیے، چونکہ وہ اصل کتاب تھی، اصل نسخہ تھا جس میں زید بن ثابت نے جمع کیا تھا، اس وجہ سے اس کی ایک الگ اہمیت تھی اصل کی وجہ سے. تو حضرت حفصہ نے انکار کر دیا، حضرت حفصہ نے انکار کر دیا. جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت حفصہ نے اس نسخے کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی اپنے بھائی کو انہوں نے دے دیا. عبداللہ بن عمر نے مروان بن حکم کو دے دیا تھا اس نسخے کو. تو قرآن مجید کو جمع کرنے میں، قرآن مجید کو پھیلانے میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا کردار تھا. قرآن مجید کی حفاظت انہوں نے کی ایک طرح سے. اس کے بعد قرآن مجید کو پھیلایا گیا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی خاتون تھیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان سے مسئلہ پوچھا کرتے تھے، کیونکہ بڑی باکمال خاتون تھیں، ان کے پاس علم تھا، خصوصاً خواتین کے بارے میں، خصوصاً خواتین کے بارے میں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گشت کر رہے تھے، یعنی رات کو نکل کر کے اپنے رعایا کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے تھے، کسی کوئی تکلیف تو نہیں ہے. تو انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک گھر سے آواز آ رہی ہے کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے غم میں، شوہر کی جدائی کے غم میں وہ کچھ گنگنا رہی ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ شوہر کے غم میں وہ گنگنا رہی ہیں. جب معلوم ہوا کہ اس کے شوہر کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی مہم میں بھیجا ہے، اور 4 مہینے بیت گئے، 4 مہینے تقریباً بیت گئے، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے کتنے دن تک علیحدگی اختیار کر سکتا ہے، الگ تھلگ رہ سکتا ہے، یا کہیں کام پر جائے تو کتنا دن تک رہ سکتا ہے. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ شرمانے لگی، چونکہ بیٹی تھی اس وجہ سے شرمانے لگی. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جب شرمانے لگی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ شرمانے کی کوئی بات نہیں، یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اللہ رب العالمین بھی حق بات کہنے سے نہیں شرماتا ہے. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے انگلی کے اشارے سے 3 یا 4 مہینے کا عرصہ بتایا تھا. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم نافذ کر دیا، یہ آرڈر جاری کر دیا کہ ہر شادی شدہ فوجی کو 4 ماہ کے بعد لازماً چھٹی دی جائے، یعنی 4 مہینہ پورا ہو جائے، اس کے بعد وہ اپنے گھر کو، اپنے
بچوں میں آ کر کے رہیں، زندگی بسر کریں، پھر جب چھٹی ختم ہو جائے پھر وہ فوجی مہم میں دوبارہ واپس جائیں۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اہم اس اعتبار سے ہے کہ چونکہ ٹاپک بھی دوسرا ہے، لیکن جب بات آ گئی ہے تو اہم اس لیے ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ 2 سال تک 3 سال تک دوسرے ملکوں میں جا کر کے کام وغیرہ کرتے رہتے ہیں اور اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے باہر رہتے ہیں۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک شادی شدہ مرد اپنی بیوی سے کتنی مدت تک الگ رہ سکتا ہے، شریعت اسلامیہ میں اس سلسلے میں کیا حد مقرر ہے؟ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ روزی کمانے کی غرض سے، تجارت کی غرض سے شادی شدہ مرد 2 سال یا اس سے بھی زیادہ جتنے تک اس کا ویزا رہتا ہے وہ باہر رہتے ہیں اور آ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے، شیخ صالح العثیمین کون ہیں؟ بہت بڑے مفتی تھے سعودی عرب کے، کبار علماء میں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، فقیہ علماء میں ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ شرعی طور پر ہر شادی شدہ مرد پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی بسر کرے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ان کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی بسر کرو، اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ اور یہ خاوند اور بیوی دونوں پر یہ واجب ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کا پورا جواب ہے، دونوں پر یہ واجب ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ شادی شدہ مرد کو اپنی بیوی سے طویل مدت تک جدا نہیں رہنا چاہیے، الگ تھلگ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ بیوی کا شرعی حق ہے کہ وہ اپنی خاوند کے ساتھ خوشگواری کے ساتھ زندگی بسر کرے، اور اسی طرح خاوند کا بھی یہ شرعی حق ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ خوشگواری کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ البتہ اگر بیوی اپنے خاوند کو روزی کمانے کی خاطر کسی دوسری ملک میں جانے کے لیے اجازت دے دیتی ہیں اور دوسرے ملک میں وہاں کے قانون کے مطابق، اس ملک کے قانون کے مطابق 2 سال یا اس سے زیادہ عرصہ مجبوراً رہنا پڑے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں شرعاً کوئی مذاق نہیں، جب بیوی اجازت دے دے تب، کیونکہ بیوی نے خود راضی ہو کر کے اپنے خاوند کو گھریلو مسائل کو سلجھانے کے لیے دوسرے ملک بھیجا ہے اجازت دے کر کے۔ اب وہاں بیوی بچوں کی آسودگی کی خاطر وہ عرصہ دراز تک، ایک لمبے وقت تک وہاں پر رہتا ہے، بیوی بچوں سے جدا ہو کر کے وہ مجبور ہے۔ البتہ مقصد کیا ہے کہ گھریلو مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں، لیکن اپنے بیوی بچوں کو وہ پرامن اور محفوظ ماحول میں چھوڑ کر کے جائیں، تب یہ شرعاً کوئی مذائقے والی بات نہیں ہوگی، لیکن یہاں بیوی کی اجازت ہوگی۔ ہاں اگر پھر آنے کی ضرورت پڑ جائے، بیوی کہے کہ آ جاؤ اب زیادہ مت رہو ادھر، تو ان کو آنا پڑے گا، ان کو آنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ پھر جتنے دنوں تک ان کا ویزا ہے، جتنے سال تک، ان کا پورا سال پورا کر لیں پھر آئیں۔ یہ بات، آخری بات بہت اہم ہے، اگر بیوی بول دے کہ آنا ہے آپ کو تو آنا ہے۔ تو کس ضمن میں بات آئی تھی؟ یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسئلہ پوچھا تھا کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے کتنے مدت تک علیحدہ اور الگ رہ سکتی ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی عبادت گزار خاتون تھی، زہد تقوی ان کے اندر تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ انہا الصوامہ القوامہ الصالحۃ وہی زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ، وہی زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ۔ وہ کثرت سے روزے رکھنے والی، کون؟ حضرت حفصہ ہے، کثرت سے عبادت کرنے والی اور الصالحہ نیک دل خاتون ہے، نیک دل خاتون ہے، اور جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ بیوی ہوں گی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کتابت بھی جانتی تھی، لکھنا پڑھنا جانتی تھی، پڑھنا نہیں بلکہ لکھنا جانتی تھی، ان کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ پڑھنا جانتی تھی، لکھنا نہیں جانتی تھی، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ لکھنا جانتی تھی، کتابت جانتی تھی۔
چونکہ آج کل تو یہ معروف ہے لکھنا پڑھنا، لیکن اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، تو لکھنے پڑھنے کا ماحول نہیں تھا. اگر کوئی لکھ پڑھ لے تو بہت مشہور و معروف ہو جاتا تھا وہ شخص کہ فلاں قبیلے میں ایک آدمی ہے جو پڑھنا جانتا ہے، لکھنا جانتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا گیا ہے، یعنی ایسے نبی جو پڑھنا نہیں جانتا ہے اور جو لکھنا نہیں جانتا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسہم، ہم نے ان پڑھ لوگوں میں امی رسول کو بھیجا ہے، انہی لوگوں میں سے رسول کو بھیجا ہے. یعنی ایسا نبی جو پڑھنا نہیں جانتا ہے اور لکھنا نہیں جانتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو خوبیاں تھی، اس میں سے ایک خوبی کیا ہے؟ اس میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ لکھنا جانتی تھیں. تمام ازواج مطہرات میں سے ان کے اندر یہ خوبی تھی، اور کسی ازواج میں یہ خوبی نہیں تھی. اور اسی طرح سے رقیہ کرنا، دم کرنا، ان کے بارے میں فرمایا حضرت حفصہ کے بارے میں. چونکہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کتابت یعنی لکھنے کا جو طریقہ تھا وہ کس نے سکھایا تھا؟ ایک صحابیہ ہے حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا، تو ان سے انہوں نے سیکھا تھا. اور شفا رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک مرتبہ تشریف لاتی ہیں تو حضرت شفا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ علمیھا رقیۃ النملۃ کما علمتیھا الکتابۃ، جیسے تم نے اسے کتابت سکھایا ہے، لکھنا سکھایا ہے، ویسے ہی اسے دم بھی سکھا دو، رقیہ کرنا بھی سکھا دو. تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ عورتیں بھی رقیہ کر سکتی ہیں اپنے بچوں کے اوپر، اپنے متعلقین کے اوپر، لیکن اس کو پیشہ نہیں بنانا ہے، اس کو بزنس نہیں بنانا ہے، اپنے بچوں کے اوپر دم کرنا ہے. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ لکھنا جانتی تھی، یہ ان کی خوبی تھی. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات 41 ہجری میں ہوتا ہے. یہ 41 ہجری میں وفات پاتی ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ابو بکر بن ابی خیثمہ کہتے ہیں کہ سیدہ حفصہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی دنوں میں وفات پائی، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت جمادی الاولی سن 21 ہجری میں ہوئی تھی، یعنی وہ امیر بنائے گئے تھے. اور نماز جنازہ علامہ واقدی کہتے ہیں، یہ مختلف ان کا قول ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی وہ 45 ہجری میں وفات پائی تھی. ایک قول کے مطابق 41 ہجری میں اور ایک بات میں 45 ہجری میں. اور ان کے جنازے کی نماز جبکہ 45 ہجری جو ہے، یہی راجح بات ہے، یہی صحیح اور درست بات ہے کہ ان کا انتقال ہوا تھا سن 45 ہجری میں. ان کی نماز جنازہ مدینہ منورہ کے جو گورنر تھے اس وقت مروان بن حکم نے پڑھائی تھی. اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قبر ہے، اس قبر میں ان کے بھائی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر ہیں اور عاصم ہیں، اور عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم اور عبداللہ اور حمزہ اترے تھے ان کی قبر میں. اس طرح سے ان کا انتقال ہوا، سن 45 ہجری میں وفات پائی. اور اس وقت کے جو گورنر تھے مروان بن الحکم نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راضی ہو، اور اللہ ان سے راضی ہو، اور اس طرح سے وہ جنت الفردوس میں مقیم ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق دے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.